السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرے پر کی جانے والی وہ غلطیاں جو حاجیوں کو، عمرہ کرنے والے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ غلطیاں عام طور پر لوگ جانے انجانے میں کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے یہ تمام غلطیوں کو نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آج میں انہی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، اگر نہیں بھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حج کے لیے مرنے سے پہلے قبول فرمائے۔ عمرہ کرنے تو لوگ جاتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اتنا ہمیں مالدار بنا دے۔ تو حج اور عمرے کی کچھ غلطیاں آپ یاد کر لیں اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان غلطیوں کو نہ کریں۔ تو ان غلطیوں کو آج میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ نمبر 1، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ میقات سے پہلے احرام نہیں باندھتے، کچھ لوگ کبھی جانے میں کبھی انجانے میں۔ میقات سے پہلے میقات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوری ہے، لمٹ ہے ایک، کہ جب آپ انڈیا سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس لائن کو کراس کرنے سے پہلے آپ احرام باندھ دیجئے۔ اچھا، احرام تو لوگ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت کرنا لبیک پڑھ کر، لبیک اللہم لبیک، یا عمرے کی نیت کرنا لبیک اللہم عمرہ، ہے نا، اس طرح سے۔ تو میقات سے پہلے احرام باندھ لینا، اور اگر احرام باندھے ہوئے ہیں تو میقات سے پہلے نیت کر لینا۔ تو وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، جب آپ کا پلین میقات کے قریب ہوتا ہے تو اعلان بھی ہوتا ہے کہ میقات اب آنے والی ہے، اسی لیے آپ لوگ جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہے وہ احرام باندھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے نیت نہیں کی عمرے کی، احرام نہیں باندھا اور میقات کراس کر گئے تو آپ کے اوپر پھر دم واجب ہو جائے گا، اور ایک بڑی مشکل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو پہلی غلطی جو آپ کو نہیں کرنی ہے کہ میقات سے پہلے آپ کو احرام باندھ لینا ہے، اور احرام باندھ کر نیت کر لینی ہے لبیک اللہم عمرہ، یا اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، غلط کپڑے اور چپل پہننا۔ چپلوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ 2 بدی کی آپ کی چپل ہونا چاہیے، کہ آپ کا جو پیر کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اوپر کی وہ نظر آنا چاہیے، تو اسی لیے 2 بدی کی چپل، آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھو 2 بدی کی چپل آپ کو پہننی ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پورے سلیپر پہنے ہوتے ہیں، جوتے بھی پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک گروپ تو جا رہا تھا تو میں نے احرام وہ لوگ باندھے ہوئے تھے پلین کے اندر، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سامان جب رکھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اندر بنیان بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ سینڈو بنیان۔ تو احرام کی جو 2 چادریں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بدن پر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، نہ انڈر ویئر ہونا چاہیے، نہ بنیان، نہ کوئی اور کپڑا۔ تو اور چپلوں کے سلسلے میں بتا دیے 2 بدی کی چپل، بس یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ نمبر 3، احرام باندھ کر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 چادریں ہم نے باندھ لی، اب ہمارے عمرے کی نیت ہو گئی۔ یہ تو صرف احرام کی آپ نے چادریں باندھی ہیں، ابھی نیت نہیں ہوئی۔ نیت بھی آپ کو کرنی ہے، اور نیت ہوتی ہے لبیک اللہم عمرہ، اور اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ کم سے کم تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ اچھے طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو تلبیہ ہی ٹھیک نہ ہو، مان لیجئے آپ نے تلبیہ یاد ہی نہیں کیا ہے، یا آپ یاد کر لیا ہے لیکن اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق تلبیہ ٹھیک کرنا، لبیک، بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک لبیک اللہ، تو یہ غلط ہے بہت، اور بھی آگے بہت ساری غلطیاں ہیں۔ میری عمرہ کیسے کریں اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ تلبیہ آپ کو کیسے پڑھنا چاہیے، تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ نے میری نہیں دیکھی ہے۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں عمرہ کیسے کریں، عمرہ کرنے کا طریقہ، عورتیں عمرہ کیسے کریں، ایم قاسمی، ایسے آپ کچھ بھی سرچ کریں گے تو وہ ویڈیو آئے گا، اس کو پورا دیکھیں۔ ابھی تو میں صرف مسٹیکس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کی غلطی، کہ تلبیہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ چوتھی غلطی، احرام میں ممنوع کام۔
احرام باندھ لیا آپ نے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احرام میں کون سے کام کرنا چاہیے کون سے نہیں کرنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، تو اسی لیے خاص طور پر خوشبو کا استعمال منع ہے۔ تو آپ اس کا بہت خیال رکھیں کہ احرام میں جب آپ آ گئے، احرام باندھ لیا آپ نے، تو اب جتنے بھی ممنوع کام ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے اوپر صدقہ اور دم اور واجب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کچھ احرام کی غلطیاں۔ اب جب آپ طواف کریں گے، ہے نا، تو پھر حجر اسود کا بوسہ لینے کے سلسلے میں ایک بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ دھکا مکی کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو حجر اسود کے اوپر بہت خوشبو لگی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یہ ویسے ہی ممنوع ہے، تو آپ حجر اسود کو بوسہ نہ دیجیے احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے، اور یہ سنت بھی تب ہے جب دھکا مکی نہ ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اب اتنا رش رہتا ہے حجر اسود پر کہ بوسہ لینا، ایک تو احرام کی حالت میں خوشبو لگی ہوئی ہے اس پر، تو اس سے بچنا ہے۔ دوسرا، دھکا مکی اگر ہو سکتی ہے تو پھر آپ حجر اسود کا بوسہ نہ لیں، دور سے ہی اشارہ کر کے چوم لیجئے، بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، حتیم جو ہے نا، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ایک خانہ کعبہ کے باہر چھوٹی سی دیوار ہے، تو وہ جو حصہ ہے حتیم اس کو کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ تو بعض لوگ جو ہے نا، وہ حتیم کے اندر سے ہوتے ہوئے یا حتیم کے اندر نماز پڑھی اور وہیں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو یہ طواف پورا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، حتیم جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور خانہ کعبہ کے باہر کا طواف ہونا ہے، اندر کا نہیں ہونا۔ تو آپ کو حتیم کا حصہ چھوڑ کر طواف کرنا ہے۔ اگر آپ حتیم کے اندر سے نکل جاتے ہیں تو اتنا ایریا آپ کا طواف میں نہیں شمار ہوگا، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے موبائل کا حد سے زیادہ استعمال، جس کی وجہ سے ہم ذکر سے، بہت ساری دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو موبائل کا حد سے زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ہے الگ بات ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا تھوڑا بہت بھی نہ کرو، عادت بالکل چھوڑو۔ ایسے موبائل چل رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی سیلفی پوائنٹ یہ ہو۔ تو ذکر کے بجائے موبائل کا غلط استعمال یہ آپ کے عمرے کے ثواب کو بہت کم کر دیتا ہے نا۔ ایک اور چیز ہے رکن یمانی پر اشارہ۔ بعض لوگ حجر اسود سے ٹھیک پیچھے ایک اور جگہ ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، لوگ وہاں پہ بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے، تو وہاں اشارہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو وہاں ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف حجر اسود کا بوسہ لینا، دور سے، قریب ہو تو پاس سے، دور سے اشارہ کر کے یوں چوم لینا سنت ہے۔ باقی رکن یمانی پر اشارہ کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی بہت اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سعی کی طرف۔ صفا اور مروہ کے پورے چکر لگانا 7۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صفا اور مروہ دونوں کا ایک چکر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صفا سے آپ شروع کریں گے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور پہاڑی کے بالکل اوپر جانا بھی ضروری نہیں ہے، جہاں سے پہاڑی شروع ہو رہی ہے بس وہاں تک آپ جائیے، اس کے بعد چکر شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور صفا اور مروہ پر جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ نارمل رفتار سے لگائے جاتے ہیں۔ ہاں جو گرین والا لائٹ والا ایریا ہے، گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں رمل کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ بعض عورتیں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، عورتیں نارمل رفتار سے ہی چلیں گی، اور بعض مرد حضرات پورے جو سعی کے چکر ہے وہ دوڑ کر ہی لگاتے ہیں، تو نارمل رفتار سے جیسے آپ چلتے ہیں ایسے آپ کو سعی کرنی ہے۔ اور رمل جو ہے نا وہ گرین لائٹ والا جو ایریا ہے صرف وہاں پر رمل کرنا ہے، یعنی ہلکے انداز میں دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا خیال رکھیں۔ عورتوں کے لیے صرف چلنا ضروری ہے، گرین لائٹ پہ عورتوں کا دوڑنا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ جب آپ نے کر لیا تو حلق اور قصر کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پورے بال نہیں کٹوانا، تو وہ کیا کریں گے، 4 ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ مردوں کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو پورے وہ گنجے ہو جائیں، یہ مستحب ہے، اور اگر پورے گنجے آپ نہیں ہونا چاہتے تو آپ پورے سر کے جو ہے نا تقریباً 1 پورے کے برابر ہے نا، یہ پورے سر کے بال کٹوائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 4 ادھر 4 ادھر 4 ادھر، ایسے نہیں، 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوانا یہ ضروری ہے مردوں کے لیے، ہے نا۔ اب 1/4 سر کے بال آپ کٹوا لیں گے تو کچھ بال بڑے رہ جائیں گے۔ حدیث میں اس میں ممانعت ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ اس طرح سے بال کٹوانا کہ کہیں چھوٹے رہ جائیں کہیں بڑے رہ جائیں، یہ منع ہے۔ اسی لیے پورے سر کے بال آپ کتروائیے، چاروں طرف سے کم ایک پورا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پھر آپ تو 2 پورے کروا لو، 3 پورے کروا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چلتا ہے کہ 4 ادھر سے یہ غلط ہے، اس سے آپ مطلب احرام سے نہیں نکلیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں 3 چوٹی بنائیں اپنے بالوں کی، بہتر یہی ہے، ویسے تو چوتھائی بالوں کے 1 انگل، لیکن عورتیں کیا کریں گی، 3 چوٹی بنائیں گی، 3 چوٹی میں سے 1 چوٹی لے کے بالوں کو انگلی میں گھما کے کاٹ لیں گی اور وہ احرام سے نکل جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا عمرے کی کچھ غلطیاں۔ اب حج میں جو غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں اس کی طرف بھی میں کچھ اشارے کرنا چاہوں گا۔ حج میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ عرفات سے جلدی نکلنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رش سے بچنے کی وجہ سے عرفات سے جلدی نکلتے ہیں، تو آپ کو عرفات سے جلدی نہیں نکلنا ہے نا، وہاں جب سورج غروب ہو جائے تب ہی آپ کو عرفات سے نکلنا ہے۔ رش کی وجہ سے آپ عرفات سے پہلے نکل جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی، جمرات میں جو کنکری ماری جاتی ہیں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اور حدیث میں یہی آتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی شیطان ہے، تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ماریں گے، چپل اٹھا کے ماریں گے، جوتے اٹھا کے ماریں گے۔ یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں وہاں ہیں ایکچوئل مارنے کے لیے، انہی کنکری کو آپ کو اٹھانا ہے اور انہی کنکری کو مارنا ہے۔ تو کنکری مارنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ فالو کریں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوپہر سے پہلے کنکری مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ کو زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد ہی کنکری مارنا شروع کرنا ہے، جو ایکچوئل ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عرفات کے میدان میں رکنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کی جو باؤنڈری، اس سے باہر رک جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا حج اور عمرے کے سفر پہ ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی باتوں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ایک مبارک سفر ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنی زبان کو معطر رکھنا ہے ذکر و اذکار میں، ٹھیک ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ جو ہے نا اگریسو ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے، تو صبر کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ معاف کرنا، نظر انداز کرنا، اپنے دل کو بڑا رکھنا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق کے سلسلے میں اپنے اخلاق کو آپ کو درست رکھنا ہے حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، دھکا مکی بھی ہوگی، بعض دفعہ جو ہے نا کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوگا، تو درگزر کرنا اور اخلاق کو اپنے بلند کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ زبان کا استعمال، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی ہے نا۔ طواف زیارہ جو ہے نا، یہ اس میں تاخیر نہ کریں بالکل بھی۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے طواف زیارہ کر لیں۔ اگر اس سے آپ تاخیر کریں گے تو پھر یہ تھوڑا غلط ہو جائے گا، مجبوری کے بغیر اس میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے طواف وداع، الوداعی طواف بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عمرے کا ہے اور چلے جاتے ہیں چھوڑ کر، ایسا نہیں ہے، تو طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ کچھ غلطیاں ہیں جن کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلائی ہے حج اور عمرے سے متعلق۔ ایک بہت اہم بات جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ عمرہ کریں یا حج کریں، سیکھ کر کریں، کیونکہ آپ اپنی گاڑی کمائی خرچ کر کے اتنے مبارک سفر پر ہیں، لیکن آپ اس کو سیکھیں نہ تو پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور عبادت بھی ٹھیک سے نہ ہو، کیونکہ علم دین کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے اس عبادت کا طریقہ سیکھنا فرض ہے۔ آپ کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں، طریقہ آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو پھر آپ کی عبادت ہی ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ نے غلطیاں کر لی۔ آپ یہ کہہ کے بچ نہیں پاؤ گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتا تھا بھائی؟ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے اندر اتنا نماز کا علم سیکھنا کہ نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے، یہ فرض ہے۔ تو ایسے ہی آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا اتنا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ میرا حج کب ٹھیک ہو سکتا ہے، کب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اتنا علم حاصل کرنا حج سے متعلق یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ میں حج کا پورا طریقہ لے کے جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔